السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں تاریخ 11واں سبق ہے بھارت میں ہونے والی تبدیلی، حصہ اول۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے قوسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے جنیوا میں ایک قانون معاہدہ ہوا جس کو ڈیش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے ناٹو۔ دوسرا ہے 1776 میں ڈیش ملک میں حق معلومات ایکٹ کا اعلان کیا گیا، اس کا صحیح جواب ہے سویڈن۔ تیسرا ہے سوامی وویکانند کی پیدائش کو ڈیش دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے قومی یوم نوجوان۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل سے غلط جوڑی تلاش کر کے درست کر کے لکھیے۔ غلط جوڑی ہے اتر پردیش سیمانچل، صحیح جوڑی ہے اتر پردیش اتراکھنڈ۔ سوال نمبر 2 ہے الف تاریخی مقامات کے نام، افراد کے نام لکھیے۔ 2004 میں یہ سافٹ ویئر خدمات فراہم کرنے والی ایشیا کی سب سے بڑی کمپنی فرم بن گئی، ٹاٹا کنسلٹنسی۔ 2002 میں ڈیش میٹرو ریلوے کو ہری جھنڈی دکھائی گئی، اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ تیسرا 1990 میں لبرل پالیسی اپنائی، اس کا صحیح جواب ہے بھارت۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ بھارت میں بین الاقوامی تجارتی تنظیم کا ممبر بن گیا کیونکہ اس کی وجہ ہے بھارت نے کھلی تجارت کی پالیسی اپنائی۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ چھتیس گڑھ ریاست کس ریاست کا حصہ تھی؟ چھتیس گڑھ کی راجدھانی کے شہر کا نام کیا ہے؟ چھتیس گڑھ کا محل وقوع بیان کیجیے۔ ریاست چھتیس گڑھ کی تشکیل کب عمل میں آئی؟ اس کا صحیح جواب ہے ریاست چھتیس گڑھ مدھیہ پردیش ریاست سے الگ کر کے بنائی گئی ریاست ہے۔ چھتیس گڑھ کی راجدھانی کا نام رائے پور ہے۔ ریاست چھتیس گڑھ مدھیہ پردیش کے مشرق میں، اڑیسہ کے مغرب میں، جھارکھنڈ اور تلنگانہ کے درمیان واقع ہے۔ ریاست چھتیس گڑھ کی تشکیل 1 نومبر 2000 کو عمل میں آئی۔ سوال نمبر 4 ذیل کے تصوری خاکے کو مکمل کیجیے۔ حکومت ہند کا دیسی ٹیکنالوجی میک ان انڈیا، اس کا جواب ہے دوسرے اقوام کے فوجوں کے ساتھ مشترکہ مشق کرنا، دیسی پیداوار پر پرزور و جدید ٹیکنالوجی پر توجہ دینا، فوج میں خواتین افسران کی بڑھتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ سوال نمبر 5 ہے، مختصر نوٹ لکھیے، تصورات واضح کیجیے۔ نوجوانوں سے متعلق بھارت کی سرکار کی پالیسیاں۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جس میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ بھارت سرکاری نوجوانوں کو تربیت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ 1972 میں نہرو یووا مرکز سنگھاتھان کے متعدد مراکز قائم کیے گئے۔ ان مراکز پر نوجوانوں کو مختلف صلاحیتوں کی تربیت دی گئی تھی۔ خواندگی، تعلیم، صحت اور حفظان صحت، خاندانی بہبود پر، ماحولیاتی کے تحفظ پر اور خود کے روزگار پر بھارت سرکار کی پالیسی عام ہے۔ دوسرا ہے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا، اس کا جواب ہے حکومت ہند نے اندرون علاقوں میں اچھی سڑکیں تعمیر کی۔ 2000 عیسوی میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت سڑکوں کو گاؤں سے منسلک کر دیا گیا۔ جس گاؤں کی آبادی تقریباً 1000 ہوا ہو اسے بڑی سڑکوں سے جوڑ دیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت 75,000 کلومیٹر سڑکوں کا کام 2005 تک مکمل کیا گیا۔ ان سڑکوں سے ملک کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ اچھی صحت، تعلیم، پینے کا پانی اور بجلی کی فراہمی جیسے کام پر پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت انجام دیے گئے۔ تیسرا ہے بین الاقوامی عالمگیریت۔ بھارت میں 1990 میں لبرل معاشی پالیسی اپنائی اور بہت سی چیزیں بدل گئی۔ بین الاقوامی سطح پر سیاسی، سماجی اور معاشی سطح پر جو تصورات ابھر کر آئے وہ بین الاقوامیت کہلائے۔ بھارت نے گیٹ معاہدے پر دستخط کر کے بھارت آنے والی اشیاء اور جانے والی اشیاء پر سے پابندی ہٹا لی ہے۔ بھارت میں بین الاقوامی کی وجہ سے بھارتی معاشی نظام میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ دیگر ممالک کے ساز و سامان بھارتی منڈیوں میں کم قیمت پر نظر آنے لگے ہیں۔ گھریلو روزمرہ کے استعمال ہونے والے سامان، کھانے کی اشیاء، بچوں کے کھلونے اور جدید تکنیک سے لیس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آزاد معیشت کو قبول کرنے کا کام تقریباً ہر ملک کر رہا ہے۔ عالمی بینک نہ صرف بڑے تجارتی ممالک کو قرض فراہم کر رہا ہے بلکہ چھوٹے ممالک کو بھی معاشی آزادی دینے پر تیار ہے۔ بین الاقوامیت کی وجہ سے پیداوار، خدمت، سرمایہ، نئی تہذیب، سماجی اور معاشی نشاندہی فروغ پا رہے ہیں۔ آزاد معیشت کو فروغ، ممالک کے درمیان خوشگوار معاشی تعلقات، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا فروغ اور عالمی کھیل کود میں بین الاقوامیت نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا ہے۔
سوال نمبر 6، دیے گئے بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ بھارت عالمی معیشت میں داخل ہو گیا، اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے بین الاقوامی تجارتی تنظیم کا ممبر بننے کے بعد بھارت نے معاشی ترقی پر زور دیا۔ اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ اور وزیر خزانہ منموہن سنگھ کی شراکت بہت اہم ہے۔ دوسرا، وزرائے اعظم اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ نے کھلی تجارت کی پالیسی کو آگے بڑھایا۔ 2006 میں بین الاقوامی تجارتی تنظیم کے ذریعے شائع ہونے والی رپورٹ میں بھارت کی اقتصادی ترقی کو بڑھتی ہوئی شرح کا ذکر کیا گیا۔ سرمایہ کاری میں اضافہ، غربت کی لکیر سے نیچے آبادی کے تناسب میں زوال، بچوں کی اموات میں کمی، خواندگی، پینے کے پانی اور نکاسی آب کے نظام میں بھارت میں سہولیات وغیرہ اس رپورٹ میں مزید ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت عالمی معیشت میں داخل ہو گیا۔ سوال نمبر 7، رائے دیجیے۔ بھارتی خلائی تحقیق کے میدان میں ایک سرکردہ ملک ہے۔ اس کا جواب ہے 2007 میں بھارت خلائی تحقیق کے ایک نئے میدان میں داخل ہوا۔ اس نے 48 سیٹلائٹ کو تجارتی طور پر لانچ کیا۔ دوسرے اقوام نے یہ معاہدہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ شرح کے حوالے دیتے ہوئے ٹینڈر جمع کروائے تھے، تاہم بھارت نے یہ معاہدہ معقول نرخوں کے حوالے سے حاصل کیا۔ تجارتی بنیادوں پر اس فیلڈ میں داخل ہونے سے پہلے بھارت نے پہلے ہی ارجنٹائن، بیلجیم، جنوبی کوریا، انڈونیشیا اور جرمنی کے سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ لانچ کیا تھا۔ 2008 میں بھارت نے چندریان اول کی تحقیقات شروع کی۔ چندریان اول کے ذریعے بھیجی گئی معلومات کے ذریعے چاند پر پانی کی موجودگی کے ثبوت بھارت نے پیش کیے۔ اس کے بعد بھارت نے چندریان دوم اور منگل یان بھی لانچ کیا۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل سوال کا جواب تفصیل سے لکھیے۔ اجرت کمانے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہندوستان میں کون سے پروگرام شروع کیے گئے تھے؟ اس کا جواب ہے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت ہند کی وزارت تجارت اور صنعت نے 2 اکتوبر 1993 کو ایک منصوبہ شروع کیا تھا۔ یہ منصوبہ ملازمت اور نجی کاروبار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تھا۔ روزگار ہمی یوجنا شروع کیا گیا۔ یہ اسکیم کھیتی باڑی میں کام کرنے والے بے روزگار مزدوروں کے لیے تھی جب کسی بھی قسم کی ملازمت زرعی مزدوروں کو دستیاب نہیں تھی۔ ابتدائی طور پر یہ منصوبہ بھارت کے 257 اضلاع میں شروع کیا گیا تھا۔ غربت کی سطح سے نیچے ہر خاندان میں 2 نوجوان مزدوروں کو کام فراہم کرنے کا ایک مقصد طے کیا گیا تھا۔ 1998 میں مشکل اوقات میں کسانوں کو مدد فراہم کرنے کے مقصد سے کسان کریڈٹ کارڈ کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ کاشتکاروں کو کاشت کے لیے ضروری سامان اور بیجوں کے لیے رقم حاصل کرنے میں مدد کرنا تھا۔ کسانوں اور مزدوروں کو انشورنس کی سہولت فراہم کی گئی۔ دوسرا، شہری ترقیاتی منصوبے کے تحت کون سے کام کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، جواہر لال نہرو قومی شہری تجدید مشن کے تحت شہری ترقیاتی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ پروگرام 2005 میں شروع کیا گیا تھا۔ مشن سڑکوں کی تعمیر، پبلک ٹرانسپورٹ، گندے پانی کے تصفیے اور انتظامی نظام میں ترمیم کے ذریعے شہروں کی 11 بڑے پیمانے پر جدید کاری، غریبوں کے لیے ہاؤسنگ وغیرہ۔ سورن چتشکون یوجنا کے تحت 1998 میں حکومت نے 4 میگا شہر دہلی، ممبئی، چنئی اور کولکتہ کو شامل ہونے کے لیے قومی شاہراہ کا نیٹ ورک بنانے کے پروگرام کا اعلان کیا۔ اس کی اسکیم کے تحت ملک کے چاروں حلقوں کو آپس میں جوڑنا ہے تاکہ ملک کے اہم بندرگاہ والے شہروں میں تیزی سے نقل و حمل کی فراہمی ہو سکے۔ سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ نکات کی مدد سے تفصیلی جواب لکھیے۔ حق معلومات ایکٹ 2005 کے متعلق معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، حق معلومات ایکٹ کا پس منظر اور ہندوستان میں اس تحریک کا آغاز۔ انفارمیشن رائٹ ایکٹ 2005 اس قسم کا ایک پہلی بار سویڈن میں 1776 میں لاگو کیا گیا۔ 1946 میں اقوام متحدہ نے معلومات کے حق کو بنیادی انسانی حق قرار دیا۔ 1982 میں ریاست راجستھان کے جے پور کے ایل کے کلوال ایک سماجی مسلح نے شہر کی صفائی کے لیے جے پور میونسپل کارپوریشن کے کام کو جاننے کے لیے درخواست دے کر عمل شروع کیا۔ 1990 میں ارونا رائے نے اس تحریک کا آغاز مزدور کسان شکتی سنگھٹن کے نام سے کیا تھا۔ بے حق معلومات کی تعریف۔ ہائی کورٹ نے واضح فیصلہ دیا تھا کہ معلومات کا حق تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ سرکاری ریکارڈ، دستاویزات، یادداشتیں، ای میل، تبصرے، مشورے، پریس نوٹ، سرکولر، آرڈرز، لاگ بک، ٹینڈرز، رپورٹس، خط و کتابت کی شکلیں، ماڈل اور الیکٹرانک ڈیٹا شامل ہیں۔ جیمیسی ایکٹ کے تحت شہریوں کے حقوق۔ کسی نجی ادارے یا کسی فرد کی معلومات جو کسی بھی عوامی اسٹیبلشمنٹ کے ریکارڈ میں دستیاب ہے، معلومات کے حق سے سرکاری دستاویزات، ریکارڈ، ان کی کاپیاں حاصل کرنے کی اجازت، نوٹ لینے، حوالہ نکالنے، مجاز مواد
کے نمونے لینے اور CDs، فلاپی ڈسک، ٹیپ، ویڈیو کیسٹ یا کسی اور میں محفوظ کردہ ڈیٹا کے پرنٹس حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ فارم یا کمپیوٹر پر ذخیرہ ہر شہر کسی عوامی اتھارٹی کے انفارمیشن آفیسر کو درخواست جمع کروانے کے بعد مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت ایک عام آدمی بھی میونسپل کونسل، سرکاری آفیسر اور دفتر کی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔